بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، خوش آمدید ریئل وائس سینٹر میں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایک سچی کہانی، رات گئے۔ یہ واقعہ میرے والد صاحب کے ساتھ اس وقت پیش آیا تھا جب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ آئیے یہ رواداد انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام اخلاق احمد ہے۔ پیشے کے حوالے سے ہم سنار ہیں۔ یہ آج سے قریباً 30 سال قبل کی بات ہے۔ ان دنوں میں اور میرا دوست عاصم، جو کہ اب سعودیہ میں ہوتا ہے، صرافہ بازار میں کام ختم کر کے ہر ہفتے آخری شو میں فلم دیکھنے جایا کرتے تھے۔ رات کو واپسی میں بائک پر عاصم کو صدر چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ ان دنوں میرا گھر واٹر پمپ کی پچھلی جانب بلاک 16 میں تھا۔ ایک دن میں اسی طرح معمول کے مطابق عاصم کو چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جا رہا تھا۔ کوئی 12:30 پونے 1 کا وقت ہوگا کہ کریم آباد پل سے نیچے اترتے ہوئے آگے جو بنگلے بنے ہوئے تھے، وہاں چادر میں لپٹی ہوئی ایک قابل صورت خاتون نے مجھے لفٹ کے لیے ہاتھ دیا تھا۔ ان دنوں وہاں بہت ویرانی سی ہوتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے سوچا تھا کہ آگے بڑھ جاؤں، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اکیلی خاتون ہے، رات کی اس پہر نہ جانے کیا پرابلم ہو، میں نے خاتون کے قریب بائک روکی اور ان سے پوچھا کہاں جانا ہے۔ خاتون نے زبانی طور پر جواب دینے کی بجائے بس ہاتھ کے اشارے سے آگے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے سوچا آگے عائشہ منزل کی چورنگی ہے، شاید خاتون کو وہاں جانا ہو۔ جب عائشہ منزل کی چورنگی آئی تو میں نے بائک روک کر پوچھا اب کہاں؟ انہوں نے پھر آگے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ واٹر پمپ کی چورنگی جانا چاہ رہی ہیں، سو میں نے بائک آگے بڑھا دی۔ ذرا دیر بعد ہی ہم واٹر پمپ کی چورنگی پہنچ گئے، لیکن اب میرے لیے حیرت کے ساتھ ساتھ کچھ غصے کی بات یہ ہوئی تھی کہ خاتون نے بائک سے اترنے کی بجائے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ واٹر پمپ سے آگے سہراب گوٹ کی چورنگی آتی ہے، جہاں ان دنوں بالکل ویرانی ہوتی ہے۔ میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ مزید آگے جانے سے انکار کر دوں، لیکن نہ جانے کیوں میں ایسا نہیں کر سکا تھا، اور بادل نخواستہ بائک آگے بڑھا دی۔ سہراب گوٹ کی چورنگی آئی تو میں نے پوچھا اب کہاں؟ لیفٹ سائڈ۔ اس بار بھی ہاتھ سے اشارہ ہوا تھا۔ میں نے بائک لیفٹ سائڈ موڑ لی۔ آگے جا کر 2 روڈ آئے، پھر پوچھا کہاں؟ اشارہ ملا رائٹ۔ اس وقت میرے ذہن میں سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ کسی صورت اس عذاب سے جان چھڑواؤں۔ سو جب دل ہی دل میں ان خاتون کو صلوتیں سناتے ہوئے رائٹ ٹرن لیا تو دور دور تک آگے دائیں بائیں میدان ہی میدان تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا، بہت دھیمے لہجے میں کہا گیا تھا بس یہیں اتار دے، اور پھر خاتون نے بائک سے اترتے ہی ناک کی سیدھ میں چلنا شروع کر دیا تھا، اور میں واپس اپنے گھر کے راستے پر چل پڑا تھا۔ راستے میں اس خاتون کے حوالے سے میرے ذہن میں بے شمار خیالات اور سوالات بیدار ہوئے تھے، لیکن میں نے انہیں اپنے ذہن سے جھٹک کر سلا دیا تھا۔ اس بات کا ذکر میں نے اپنے دوست عاصم سمیت کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ دن پلک جھپکتے ہی گزر رہے تھے۔ ہمارا فلم دیکھنے والا دن ہفتہ آ گیا۔ میں اور عاصم فلم دیکھنے گئے تھے۔ فلم دیکھنے کے بعد عاصم کو گھر چھوڑ کر میں گنگناتا ہوا واپس آ رہا تھا کہ عین اسی مقام پر وہی خاتون مجھے ہاتھ سے لفٹ کا اشارہ کرتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے کسی معمول کی طرح بائک روکی، خاتون کو بٹھایا اور منزل تک پہنچا دیا۔ دوسرے دن میں نے جب باتوں ہی باتوں میں عاصم سے ان خاتون کا ذکر کیا تو وہ ہنسنے لگا اور بولا یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے دوبارہ لفٹ کرائی اور اسے راستے میں کوئی بات ہی نہ کی ہو، لیکن اب اگلی بار خاتون کا نام بھی پوچھنا اور انہیں گھر کے دروازے پر اتارنا، یہ کہہ کر میدان میں چھوڑ آتے ہو۔ میں نے عاصم کے سامنے تو ساری بات مذاق میں ٹال دی تھی، لیکن دل میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار اگر وہ خاتون ملے تو حال احوال ضرور پوچھوں گا۔ اگلے ہفتے قریباً اسی وقت اسی مقام پر ایک بار پھر خاتون مجھ سے لفٹ لینے کے لیے موجود تھی۔ میں نے مشینی انداز میں بائک ان کے سامنے روکی تھی اور وہ خاتون خاموشی سے میرے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی خاتون سے حال احوال نہیں پوچھ سکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے الفاظ میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئے ہوں۔ البتہ میں سارے راستے یہ ضرور سوچتا رہا تھا
کہ یہ خاتون کون ہے اور آخر یہ ہفتے کی رات کو یہاں کیا کرنے آتی ہے اور لفٹ کے لیے میرا ہی انتظار کیوں کرتی ہے۔ اتنے میں ان خاتون کی منزل آ گئی تھی، وہی گور اندھیرا ویرانی، بندہ نہ بندے کی ذات، آس پاس تو چھوڑو دور دور تک نہ کوئی گھر نہ کوئی رستہ، بس تا حد نظر میدان ہی میدان۔ ان خاتون نے بائک سے اترنے کے بعد اچانک ہی میرا سیدھا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنی جانب کھینچنا چاہا تھا، لیکن پھر ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ یوں چھوڑ دیا تھا جیسے انہیں کرنٹ لگا ہو۔ مجھ پر بھی اچانک ایک دہشت سی طاری ہوئی تھی اور میں نے اسی دہشت اور وحشت کے عالم میں بائک واپسی کے لیے موڑی تھی۔ بس ان چند لمحوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں وہ تنہا کھڑا تھا، وہ خاتون غائب ہو چکی تھی، دور دور تک اس ویران میدان میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ خدا جانے اس خاتون کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا تھا۔ مجھے بائک موڑنے میں بہت 3 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ اتنی دیر میں کوئی انسان تو غائب نہیں ہو سکتا۔ میرے تو مانو سارے جسم سے ہی جان نکل گئی تھی، اور پھر مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طرح گھر پہنچا تھا۔ میں کئی دنوں تک بخار میں پھنکتا رہا۔ سب مجھ سے پوچھ کر تھک گئے کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا۔ میں کسی کو کیا بتاتا کہ 3 دفعہ جس عورت کو میں نے ڈراپ کیا وہ کون تھی۔ یہ مسٹری مجھ سے آج تک حل نہیں ہوئی کہ آیا وہ کوئی بدروح تھی یا پھر چڑیل، اور پھر حواس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچا تھا۔ اگر اس وقت میرے بازو پر اماں کا دیا ہوا پرانی تعویذ نہ بندھا ہوتا تو میرا کیا حشر ہوتا، یہ سوچ کر آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو فرینڈز، کیسی لگی آج کی آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔